51 میں آپ اس کو چیف بناتے ہیں, 54 میں وہ ریٹائر ہوتے ہیں, تو 54 میں ریٹائر کیوں نہیں کیا؟ کون سا امریکہ آیا ہوا تھا 54 میں؟ there was no American influence in 54. آپ خود اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہے, دوسرے کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں. کبھی پاکستانی جو ہے ہندوستان کے اوپر الزام لگاتا ہے, کبھی امریکہ کے اوپر لگاتا ہے, کہ کسی اوپر. اپنی غلطی کیوں نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ 54 میں جب غلام محمد صاحب انڈکٹ کرتے ہیں حکومت توڑنے کے بعد گورنر جنرل آف پاکستان غلام محمد, سکندر مرزا, جنرل سکندر مرزا کو بناتے ہیں انٹیریئر منسٹر, ایوب خان کو بناتے ہیں ڈیفینس منسٹر. 54 میں کیوں آپ نوکر کو ساتھ آپ کے کیوں آپ اس کے بٹھاتے ہیں, ڈیفینس منسٹر بناتے ہیں؟ وہ جب دونوں آپ گورنمنٹ میں پھر رکھتے ہیں تو وہ آپ کی اندرونی کارروائی دیکھتے ہیں, سارا کچھ دیکھتے ہیں, تو پھر خوبصورت آدمی وردی میں بھی اچھا لگتا ہے, دل میں خیال آتا ہے کہ سارا کچھ تو میں بہتر کر سکتا ہوں, اپنے آپ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو پھر جو ہے نا دماغ خراب ہوتا ہے, پھر آپ گمراہ ہوتے ہیں. 54 میں ریٹائر نہیں کیا, 55, 56, 57, 58 تک کیوں ان کو رہنے دی گیا چیف؟ 58 میں پھر سکندر مرزا نے جب معاشلہ لگایا, اس کے بعد جو ہے پھر ایوب صاحب نے ان کو چلتا کر دیا. ٹھیک, اب 58 کا معاشلہ جو میں پہلے ایکسپلین کر رہا تھا وہ ارادتاً تھا, کمانڈر ان چیف کی مرضی تھی کہ وہ لگے. 54 والا نتیجتاً تھا, 58 والا ارادتاً تھا. اس کے بعد پھر آتے ہیں پھر معاشلہ کب لگا؟ 69 میں. 69 میں یحییٰ صاحب نے جو ہے وہ بھی ارادتاً تھا, وہ چاہتے تھے کہ حکومت کرے, وہ نتیجتاً نہیں تھا. اس کے بعد پھر آپ چلے جاتے ہیں, نیکسٹ آ جاتا ہے 77 والا منی مارشل لا جو تھے, پھر آپ 77 ضیاء اللہ بھٹو صاحب کی حکومت میں لگے, پھر 77 میں آپ آتے ہیں. اس کے بعد مین مارشل 77 میں 7 مارچ کو الیکشنز ہوئے, جی, قوم سڑکوں پہ آ گئی. 5 جولائی تک کچھ نہیں ہوا, 5 جولائی کو مارشل لا لگایا گیا. تو 7 مارچ سے 5 جولائی تک کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا اس کو آپ انالیسس کریں. اس کی طرف ہی میں آنا چاہتا ہوں, ادھر ہی آ رہے ہیں ہم, ادھر ہی آ رہے ہیں جی. اس کو آپ دیکھیں تو کیا ہوا کیا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ نے خود فرمایا کہ ایک جزوی معاشلہ لگایا تھا, بھٹو صاحب نے لگایا تھا 3-4 شہروں نے, وہ عدالت نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے, وہ ختم ہو گیا. سو دیٹ مینز وہ ایک معاشلہ وہ بھی ہے جو لگا, اور اس کے بعد پھر 5 جولائی کو لگا. اب 5 جولائی کو جو ہے ماشاءاللہ لگا, وہ کیوں لگا یہ آپ کا سوال آتا ہے. ٹھیک ہے جی. الیکشنز ہوئے, ریگنگ ہوئی, قوم سڑکوں پہ آ گئی, حالت خراب ہونے شروع ہو گئے. سرکار نے کہا کہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے بندے مارو, پولیس نے بندے مارے, FSF نے بندے مارے. اس کے بعد فوج کو کہا گیا, فوج نے بندے مارے. پھر فوج میں ایک سٹیج آئی کہ فوج کے بندوں نے بندے مارنے بند کر دیے. فوج کا کام اپنے بندے مارنے نہیں ہے, فوج کا کام ہے. اور اس کے بعد 5 جولائی سے 88 تک بندے فوج مارتی رہی ضیاء اللہ کی قیادت میں, یہ دیکھیں, اور پھر لیڈر بھی مار دیا. فاروق صاحب وہ میں وہی بدقسمتی میں نے کہتا رہا کہ پوری باتیں نہیں چلتے سارے کچھ. 88 تک اوکے, میرا آپ نے نام لیا 77 سے, میں تو 1980 میں چھوڑ کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 جولائی کو تو ایگریمنٹ ہو چکا تھا, دونوں جو فورسز تھی, جب 2 پولیٹیکل فورسز PNA اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایگریمنٹ ہو چکا تھا. 4 جولائی کو اس پر پریس کانفرنس کی بھٹو صاحب نے رات کو, اور 5 جولائی کو سائن ہونے تھے, اور اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب جو ان سے مارشل لا امپوز کر دیتے ہیں. یہ آپ مجھے دکھائیں کدھر سے ہو گیا تھا ایگریمنٹ ہو گیا تھا؟ حیات ہیں پروفیسر غفور صاحب اور عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب, دونوں اس نیگوشیشن کی جو ٹیمز تھیں, دونوں طرف ایک فرد زندہ ہے ابھی تک. تو وہ ان کا کہنا تو یہی ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا تھا. نصر اللہ خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا تھا, اور ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا. تو آپ ابھی امپورٹنس ان کو دے رہے ہیں جن کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے, اور اب ان کو امپورٹنس نہیں دے رہے جو اپنی سچ بولتے, جو ہتھیلی پہ رکھ کے اوپر آگے چلتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ماشاءاللہ لگانا ٹیزن ہے, پنشیبل ود ڈیتھ ہے, بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا جاتا ان کو نا جو مارشل لا لگاتے ہیں اس ملک. جی لگانے والے جو ہے تو جو کرنے والے آپ ہیں نا, پاس نہیں ہے جو سیویلین الیکٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں اس ملک میں. یہ تو بھٹو صاحب کے پاس پاور نہیں تھی کہ وہ PTV پہ ہندوستان کے ساتھ جو ہماری ایک
ناقابل برداشت شکست ہوئی اس کی ٹی وی پہ فلم دکھائیں, جنرل گل حسن ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. پاور تو ملٹری کے پاس ہے پاکستان میں. دیکھیں آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں فاروق صاحب, پاور وہ ہوتی ہے جو استعمال کی جائے, جو پاور استعمال نہ کی جائے وہ پاور نہیں ہوتی. کون سی پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے؟ اگر پرائم منسٹر استعمال نہیں کرتا ہے تو قصور پرائم منسٹر کا ہے, ہی از ہیڈ آف دا گورنمنٹ. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کرتے تو یہ ہو جاتا, ایک نوکر ہے آپ کا, فوج تو آپ کی نوکر ہے. آقا اگر نوکر سے ڈرتا ہے تو پھر آقا کس کام کا؟ آپ کبھی ایکشن لے کے تو دیکھیں نا. آج آپ ایکشن کر کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے, جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ چلیں. کیوں نہیں چلتے؟ وہ تو فوج نہیں چلتی. کون کہتا ہے نہیں چلتی؟ جو جرنیل ہیں وہ مارشل لا لگا دیتے ہیں, یا 12 اکتوبر 99 ہو جاتا ہے, یا 69 میں یحییٰ خان آ جاتے ہیں, یا 58 میں جنرل ایوب آ جاتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل کرائسس تو پوری دنیا کے ملکوں میں ہوتے ہیں, ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, وہاں تو آرمی نہیں پھراتی. دیکھیں میری بات سنیں فاروق صاحب, پولیٹیکل کرائسس ہوتے ہیں, آپ چیزوں کو ٹھیک پرسپیکٹو میں دیکھیں. آپ نے نام ہی اس پروگرام کا تناظر رکھا ہوا ہے, تو آپ تناظر کے اوپر آ جائیں, آپ پرسپیکٹو دیکھیں. آج آپ 12 اکتوبر کی جب آپ بات کرتے ہیں, 12 اکتوبر کی سچویشن کیا تھی؟ 16 کروڑ گواہ ہے. کمانڈر چیف یا چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہٹانا یہ پرائم منسٹر کا حق ہے, پرائم منسٹر کی اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور بھٹو صاحب نے جیسے ٹکا خان کو بنایا, اس کا تو آپ کو پتا ہے کیسے راز سے بنایا, کہ جنرل گل حسن کو پتا نہیں چلا کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے, اور جنرل ٹکا کو نہیں تھا پتا, وہ ساہیوال میں تھے اس وقت, اور ان کو لایا گیا اور ان کو جیسے جنرل گل حسن کو ہٹایا. اس کا مطلب پاور تو پھر نہ ہوئی پولیٹیکل لیڈرشپ. یہ دیکھیں, یہ جو آپ جس طرح سے مرضی کرے, یہ تو آدمی ہمیشہ جو ہے گلاس جو کہتے ہیں آدھا ہے کہ بھرا ہوا ہے, جتنے مرضی آپ لے کے چلیں ٹھیک. ہم آتے ہیں 5 جولائی والا کرائسس جو تھا, آپریشن فیئر پلے, اس کا وہ کب پلان ہوا تھا, کتنا عرصہ پہلے پلان کیا تھا؟ کیونکہ آپ کو جنرل ضیاء الحق مرشد کہتے تھے, یو ور ویری سینئر in that military. مرشد تو ان کا تقیہ کلام ہے. مرشد تو وہ سارے جہاں کو کہتے تھے. نہیں, مرشد تو وہ سردار قیوم کو ساری عمر کہتے رہے. مرشد سردار قیوم جو ان سے پہلے بھاگتا رہا, پھر بعد میں مرشد بھی بن گیا. مرشد ان کا تقیہ کلام تھا. ماشاءاللہ جو دیکھیں, یہ ماشاءاللہ کی پلاننگ جو ہوتی ہے, جو کانٹینجنسی پلانز جو ہوتی ہے, وہ ہمیشہ رہتی ہے ان ایڈ آف سول پاورز, جو ساری کچھ رہتی ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں فوج آگئی, فوج کو تو ساری انفارمیشن آپ خود دیتے ہیں. 30 اپریل لے لیں آپ, 30 اپریل کو پی این اے والوں نے کہا کہ ہم پہیا جام اور بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کو کہا کہ پہیا جام جو ہے یہ ملٹری کا ایک سیکرٹ اسٹریٹجی ہے, جس کی چراٹ میں ٹریننگ دی گئی تھی. یہ بھٹو صاحب نے ایف آئی میں اسیسینیٹڈ جو وائٹ پیپر کا جواب ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ پہیا جام 1958 کے مارشل لا کے بعد امریکیوں نے یہ ایک اسٹریٹجی بنائی کہ آرمی جب چاہے پہیا جام کرائے کاؤنٹر ریولوشن کے لیے. آئیں آپ اس پہ. میں تو پہیا جام کی بات نہیں کر رہا, آپ کرنے لگے تھے نا 30 اپریل کو. آپ نے بات کی کہ پلان کب کرتے ہیں, تو میں وہ عرض کرنے لگا تھا کہ 30 اپریل کو, میرا خیال ہے 30 اپریل تھی, پی این اے والوں نے کہا کہ ہم وی ول مارچ آن ٹو دا پرائم منسٹرز ہاؤس. جی ٹھیک ہے جی, وہ پہیا جام نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم لانگ مارچ کریں گے, ہم مارچ کریں گے, پورے پاکستان میں ہم آئیں گے, ہم پرائم منسٹر کے گھر تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے, ایسے ہی کہا انہوں نے. یہ کہا نا انہوں نے. میں لوکل کمانڈر ہوں, مجھے حکم دیا گیا کہ 30 اپریل کو جو لانگ مارچ ہونی ہے ادھر کوئی بندہ نہ پہنچے. کوئی بندہ نہیں پہنچا. اب اس کے لیے پلاننگ تو میں نے کرنی ہے کہ کوئی بندہ نہ پہنچے. اس کے لیے پلاننگ کی گئی, ٹروپس استعمال کیے گئے, پنڈی کو آنے والے راستے بند کیے گئے, ٹرینیں بند کی گئیں, اٹک برج پہ کنٹرول کر لیا گیا, ادھر سوان برج کنٹرول کر لیا, جو مری سے سڑک آتی ہے وہ کر لی, سارا کچھ کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ٹروپس ادھر بٹھائے ہیں سارے جو آئے ہیں, وہ تو حکومت کی مدد کے لیے, حکومت کے کہنے کے اوپر آئے ہیں. اگر ایک حکم ہے کہ پرائم منسٹر گھر تک نہ کوئی پہنچے, تو اس کو آپ الٹ کر دیں کہ پرائم منسٹر کے گھر سے باہر کوئی نہ نکلے, تو وہ ایک ہی چیز. اور آپ نے پروٹیکٹ بھی کر لیا پرائم منسٹر ہاؤس کو اس دوران آپ ہی نے پروٹیکٹ بھی کیا پرائم